پاکستان کی کچھ معروف خواتین صحافیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ انہیں آن لائن ہراساں کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، کردار کشی کی جاتی ہے اور دباؤ ڈالنے کے لیے سوشل میڈیا پر غلیظ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خواتین صحافیوں کے ایک گروپ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں بتایا ہے کہ مختلف نقطہ نظر رکھنے اور موجودہ حکومت پر تنقید کرنے پر انہیں حکومت کے حامی سوشل میڈیا پر آن لائن ہراساں کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ صحافی بے نظیر شاہ نے اپنے ٹویٹ میں یہ مشترکہ بیان جاری کیا جس پر خواتین صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے دستخط کیے ہیں۔ معروف خواتین صحافیوں نے اپنے مشترکہ بیان میں بتایا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین صحافیوں اور تجزیہ کاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان حملوں کا ہدف مختلف نقطہ نظر رکھنے والی خواتین ہیں اور وہ جن کی رپورٹس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، خاص طور پر کورونا وائرس کے حوالے سے جنہوں نے حکومتی پالیسی پر تنقید کی۔ بیان کے مطابق آن لائن حملہ کرنے والوں کو حکومتی شخصیات کی طرف سے اکسایا جاتا ہے اور پھر بڑی تعداد میں ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو پھیلایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی وابستگی حکومتی جماعت سے ظاہر کی ہوئی ہوتی ہے۔ باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، خواتین صحافی اور تجزیہ کاروں کی ذاتی معلومات پبلک کر دی جاتی ہیں، ہمیں جعلی خبری دینے والا، عوام کے دشمن اور لفافہ جرنلسٹ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے، ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے۔ میڈیا کی خواتین کو صرف ان کے کام کی وجہ سے نہیں بلکہ جنس کی وجہ سے بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہماری سوشل میڈیا کی ٹائم لائنز جنسی اور جسمانی تشدد کی دھمکیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے خلاف ممکنہ تشدد اور ہیٹ کرائمز پر اکسا سکتا ہے جو ہمارے تحفظ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ حال ہی میں رپورٹرز اور تجزیہ کاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے ساتھ ہماری معلومات تک رسائی کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی۔ میڈیا کی خواتین اپنی رائے دینے میں محتاط ہو گئی ہیں۔ اور پھر مزید کہا گیا ہے اعلامیے میں کہ سوشل میڈیا پر متحرک خواتین صحافیوں کے لیے سوشل میڈیا پر آزادی سے بات کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بیان کے مطابق ایسے مسلسل حملے عوام کے صحافت پر اعتماد کو کمزور کرتے ہیں جو جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ درست اور قابل اعتماد معلومات تک رسائی عوام کا حق ہے۔ مشترکہ بیان میں خواتین صحافیوں نے اپنے آئینی حقوق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں عوام میں آزادی اظہار رائے کے حق کے استعمال سے روکا جا رہا ہے۔ جب ہم پر حملے ہوتے ہیں اور دھمکیاں دی جاتی ہیں تو آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت دیا گیا حق ہم سے چھین لیا جاتا ہے اور یہ براہ راست ان کی حرکتوں کا نتیجہ ہے جو حکومت میں عہدہ رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی سے منسلک ہے۔ مشترکہ بیان میں انہوں نے وزیر مملکت برائے انسانی حقوق شیری مزاری کو مخاطب کیا اور کہا کہ صحافیوں کے خلاف دھمکیوں کا نوٹس لینے اور بدسلوکی، دھونس، خوف اور سینسرشپ سے نمٹنے کا وعدہ کیا تھا۔ محترمہ مزاری، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ خواتین صحافیوں نے اپنے مشترکہ بیان میں حکومت سے 3 مطالبات کیے ہیں۔ ان کا پہلا مطالبہ ہے کہ میڈیا میں خواتین کو بار بار نشانہ بنانے سے اپنے اراکین کو فوری طور پر روکیں۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ پارٹی کے تمام ممبران، حامیوں اور پیروکاروں کو واضح پیغام بھیجیں کہ وہ براہ راست یا بالواسطہ ان حملوں کو شروع کرنے سے باز رہیں۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کے اندر ایسے تمام افراد کو جواب دہی کے لیے طلب کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ بیان میں سینٹ اور قومی اسمبلی کی انسانی حقوق سے متعلق قائمہ کمیٹیوں سے اس خطرناک ماحول کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے انسانی حقوق کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے خواتین صحافیوں کو دھمکیوں کا نوٹس لیا ہے۔ اس معاملے پر وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ خواتین صحافیوں کو نشانہ بنانے اور بدسلوکی کا سن کر دکھ ہوا۔ خواتین صحافیوں کو ہراساں کرنا ناقابل قبول ہے۔ صحافی اپنا کام کرتے ہیں، صحافی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور انہیں نشانہ بنانا بالخصوص صنفی بنیادوں پر بدسلوکی کرنا انتہائی قابل افسوس ہے اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے بل کی تیاری میں تیزی لانے کے لیے رہنمائی کریں اور اس بل کی نہ صرف اشد ضرورت ہے بلکہ ہمارے آئین اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ خواتین کے لیے یہاں ویسے بھی کام کرنا مشکل ہے، ایسے میں انہیں آن لائن نشانہ بنانا، ان کی خبروں، تجزیوں اور تنقید پر انہیں خاموش کرانے کے لیے ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ ان کی خبریں صحیح ہوں یا غلط ہوں، ان کے تجزیے پر اعتراض ہو تو اعتراض کیا جائے، تنقید کی جائے، خبر غلط ہو تو حکومت کے پاس ادارے موجود ہیں، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، مگر ایسا نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، ان کی جسامت، ان کی شکل، ان کے رنگ، ان کے خاندان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کے کام پر تنقید کی بجائے ان کے عورت ہونے پر انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسا ہی کیا جاتا رہا تو صحافت کے شعبے میں اپنا کریئر بنانے کی خواہش رکھنے والی لڑکیوں کی کیسے حوصلہ افزائی ہوگی؟ ان کے لیے شعبے میں آنا مشکل ہو جائے گا اور جو خواتین پہلے سے کام کر رہی ہیں، ہمت سے کام کر رہی ہیں، ان کے لیے کام کرنا مزید مشکل ہو جائے گا، جو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے پر مجبور ہوئی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لے گی اور کارروائی کرے گی۔ اجازت، اللہ۔